مقدس کی اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب کائنات نے معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی درستگی کے لیے چند اہم نکات اور چند اہم پوائنٹ کو اللہ رب کائنات نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ معاشرے کی اصلاح ہر وقت ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کسی خاص ٹائم پیریڈ کے لیے یا کسی خاص وقت کے لیے اللہ رب کائنات نے اصلاح کے اصولوں کو ذکر نہیں فرمایا۔ یہ ہر وقت کی ضرورت ہے، ہر شخص کی ضرورت ہے۔ اگر نہ انسان خسارے میں چلا جائے گا، نقصان میں چلا جائے گا، گھاٹا اور نقصان اس کا مقدر بنے گا۔ جس نے ان اصولوں کو فالو نہ کیا، اس کی پیروی نہ کی، پسے پش ڈال دیا، چھوڑ دیا، اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا، وہ یہ مت سمجھے کہ میری اصلاح ہو چکی ہے، میں راہ راست پر ہوں، میرا ٹھکانہ جنت ہے، میں خسارے سے بچ گیا، میں نقصان سے، لاس سے، گھاٹے سے محفوظ رہ گیا۔ یہ اس کی اگر سوچ ہوگی تو اس کی سب سے بڑی کم عقلی ہوگی۔ اللہ رب کائنات قرآن مقدس میں اعلان فرماتے ہیں والعصر، مجھے عصر کی قسم۔ مفسرین نے لفظ عصر کے 3 معنی کیے۔ کچھ مفسرین اس کا معنی نماز عصر کہتے ہیں کہ اللہ رب کائنات نے عصر کی نماز کی قسم اٹھائی ہے۔ کچھ مفسرین اس کو وقت عصر تصور کرتے ہیں، یعنی عصر کا جو وقت ہے اللہ نے اس وقت کی، اس ٹائم پیریڈ کی قسم اٹھائی ہے۔ اور کچھ مفسرین اس سے زمانہ لیتے ہیں کہ اللہ رب کائنات نے زمانے کی قسم اٹھائی ہے۔ یہ سارے اقوال مفسرین نے بیان کیے ہیں، اور ابن کثیر والے نے، تفسیر ابن کثیر نے اور امام طبری نے الجامع لاحکام القرآن کے اندر جو راجح قول ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ والعصر ہے، اللہ رب کائنات نے زمانے کی قسم اٹھائی ہے۔ نماز عصر نہیں، وقت عصر نہیں، بلکہ اللہ نے زمانے کی قسم اٹھائی ہے۔ اس سے مراد دہر ہے۔ اللہ نے زمانے کی قسم اٹھا کر آگے اصول ذکر فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان لاس میں ہے۔ الا الذین آمنوا، وہ شخص خسارے سے بچ گیا، وہ شخص گھاٹے سے بچ گیا، وہ شخص لاس سے محفوظ رہ گیا جو ایمان لے آیا، وعملوا الصالحات، اور اس کے بعد نیکیاں کی، عمل صالح کیے، اللہ کی رضا کے افعال کیے، نیکیاں کی، شب و روز اللہ کی رضا کے افعال سر انجام دیتا رہا، وہ شخص اس گھاٹے سے، اس خسارے سے، اس نقصان سے محفوظ رہا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جس نے حق کی وصیت کی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جس نے صبر کی وصیت کی، وہ شخص نقصان سے بچ گیا۔ اس کے علاوہ ہر وہ شخص جس نے ان چیزوں کو نہیں اپنایا، وہ خسارے میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے،
وہ نقصان میں ہے، اس کا نقصان ہو چکا ہے، وہ لاس میں چل رہا ہے۔ یہ قسم، اس کے لیے اللہ رب کائنات نے قانون اور قاعدہ اور کلیہ اور اصول وضع فرمایا ہے کہ انسان کے لیے، اولاد آدم کے لیے اللہ نے قسم کا ایک کلیہ اور ایک اصول وضع فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے ہمارا یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ جب وہ قسم اٹھائے تو اللہ رب کائنات کی قسم اٹھائے، اللہ کے اسماء میں سے، اللہ کی صفات باری تعالیٰ میں سے، صفات پاک میں سے کسی ایک کی قسم اٹھائے۔ لیکن یہ اصول، یہ ضابطہ انسانوں کے لیے ہے، اللہ رب کائنات کے لیے یہ اصول اور ضابطہ نہیں ہے۔ میرا رب جس کی چاہے قسم اٹھا لے، ہاں یہ بات ضروری ہے جس کی قسم رب کائنات اٹھا لیتے ہیں اس کی شان اور عظمت کی کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کی شان بلند ہو جاتی ہے، اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے، اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے جس کی قسم میرا رب کائنات اٹھا لے۔ تو یہاں کا رب کائنات نے زمانے کی قسم اٹھائی ہے۔ اب زمانے کی قدر و قیمت، زمانے کا مقام، زمانے کا مرتبہ اللہ رب کائنات نے بڑھا دیا ہے۔ والعصر، اللہ فرماتے ہیں مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ یہ سورت، اس کی شان نزول، نازل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر والے نے لکھا ہے کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے ایک دوست تھے مشرک، کلدہ بن اسید، اور ان کی کنیت تھی ابو الاسدین۔ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چل کر آئے اور آ کر کہا، اے ابوبکر تو بڑا تاجر ہے، تیری تجارت مشہور ہے کہ تو نے جو بھی تجارت کی ہے، جو بھی تو نے لین دین کیا ہے، کبھی تو نے نقصان اور گھاٹے والا سودا نہیں کیا، لیکن یہاں آ کر تو نے ایسا سودا کر لیا ہے جو سراسر گھاٹے کا ہو۔ تو نے اسلام قبول کیا، یہ تجارت نقصان والی ہے، یہ تجارت گھاٹے والی ہے، یہ تجارت خسارے والی ہے، اور یہ تجارت جو تو نے سودا کر لیا ہے یہ تجھے فائدہ نہیں دے گی، یہ تجھے نفع نہیں دے گی، یہ نقصان ہی نقصان دے گی۔ اور تو دیکھ بھی رہا ہے تیرے اپنے بھی تیرے دشمن ہیں، تیرے اپنے بھی تیرے دشمن ہیں۔ جب سے تو نے اسلام قبول کیا تیرے اپنے تیرے خلاف کھڑے ہو گئے، تو سوچ لے یہ جو تجارت کی ہے، یہ جو لین دین کیا ہے، یہ فائدے مند نہیں ہے، یہ کارآمد نہیں ہے، یہ سود مند نہیں ہے، یہ بیکار ہے، یہ نقصان والا ہے، یہ گھاٹے والا سودا ہے تیرا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس یار سے، اس دوست سے کہا، ایک بات تو ضرور ہے کہ جب انسان اسلام قبول کر لیتا ہے، دائرہ اسلام میں انٹر ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، پھر نقصان بھی آتے ہیں، گھاٹے بھی آتے ہیں۔ وہ نقصان، وہ گھاٹے، وہ خسارے عارضی ہوتے ہیں، مستقل نہیں، اسی وقت کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب کائنات آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے، مشکلات آتی ہیں۔ جو شخص اسلام قبول کر لے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد ثابت قدم ہو جائے، اپنے آپ کو لڑکھڑانے کی طرف راغب نہ کرے، کلمہ قبول کرنے کے بعد لڑکھڑائے نہ،
اسی کلمے پر ثابت قدم ہو جائے تو اس کے لیے ایسے جکڑ اور ایسی آفتیں مصیبتیں اور طوفان تو آتے ہیں، لیکن یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ تجارت نقصان کی نہیں ہے، یہ تجارت خسارے کی نہیں ہے۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ جواب دیا، اللہ رب کائنات نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ سورت نازل کر دی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ابوبکر صدیق نے جو جواب دیا ہے، اللہ نے قرآن بنایا ہے کہ یہ سودا قبول اسلام کا سودا گھاٹے کا سودا نہیں ہے، ایمان کا سودا گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ جو مومن بن جائے، جو ایمان قبول کر لے، جو اسلام قبول کر لے، جو کلمہ پڑھ لے، ثابت قدم ہو جائے، وہ گھاٹے والا نہیں، وہ نقصان والا نہیں، وہ خسارے والا نہیں ہے۔ خسارے میں وہ ہے جس کے نصیبے میں، جس کے حصے میں اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، وہ شخص خسارے میں بھی ہے، وہ شخص نقصان میں بھی ہے۔ اور اسی صورت کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اتنی بڑی صورت ہے، اللہ رب کائنات پورا قرآن نازل نہ کرتے، انسانی اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی درستگی کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب کائنات صرف یہی صورت نازل کر دیتے اور انسان اس کو غور و فکر کر کے پڑھتا سمجھتا، اس پر عمل کرتا، انسانی معاشرے کی اصلاح کا اس سے بڑا سبب کہیں اور نہیں ملتا۔ انسانی معاشرہ سمجھ جاتا، اس کی اصلاح ہو جاتی، اور لہذا امام شافعی فرماتے ہیں ہر انسان کے لیے لازم ہے اس صورت پر غور و فکر کرے، غور و خوض کرے۔ اللہ رب کائنات نے کن 4 چیزوں کا مطالبہ کیا ہے کہ یہ 4 صفات، یہ 4 خوبیاں، یہ 4 اچھائیاں اپنے اندر پیدا کر لو، خسارے سے بچ جاؤ گے، گھاٹے سے بچ جاؤ گے، نقصان سے بچ جاؤ گے۔ اگر انسان غور سے سمجھے تو اس کی اصلاح یہی صورت کر سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے تفسیر ابن کثیر والے نے لکھا ہے، امام طبری نے الجامع لاحکام القرآن میں لکھا ہے، حافظ محمد عبد السلام بن محمد خدری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر تاج القرآن کے اندر ذکر کیا ہے، تفسیر احسن البیان کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ سیدنا عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ 2 صحابہ جب آپس میں ملتے اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک قرآن کی اس سورت کی تلاوت نہ کر لیتے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس سورت کی تلاوت جب تک نہ کرتے آپس سے جدا نہ ہوتے، اس لیے کرتے تھے کہ جب انسان آپس میں مل بیٹھتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، اب اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس سورت کو اس لیے پڑھتے کہ تو بھی اپنی اصلاح کر لے، میں بھی اپنی اصلاح کر لوں۔ معاشرے کی اصلاح اسی طرح ممکن ہے کہ جب اپنے آپ سے اصلاح کرنی شروع کریں گے معاشرے میں اصلاح ہوگی۔ خود اپنی اصلاح نہ کریں، خود گالیاں دیں، خود زنا کریں، خود چوریاں کریں، خود ڈکیتی ڈالیں، ہر کبھی فعل خود سر انجام دیں اور دوسروں کے لیے مسئلے بنے، مسئلے نہیں بن سکتے، آپ کی بات سے ان کو اصلاح نہیں مل سکتی۔ پہلے اپنی اصلاح کرو، اپنے من کی اصلاح کرو، اس کے بعد معاشرے کی اصلاح کرنا شروع کرو۔ اللہ رب کائنات آپ کے اس کام میں برکت دے گا، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی اور انسانی معاشرہ خسارے اور نقصان سے بچ جائے گا، نجات مل جائے گی۔ خسارے سے نجات کیسے ملے گی؟ خسارے تو بہت ہیں ہمارے معاشرے میں، خسارے تو بہت ہیں، دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے خسارے بہت ہیں۔ دینی لحاظ سے توحید سے ہماری، سنت سے ہماری، سنت سے پیار نہیں،
بدعت سے محبت ہے، توحید سے پیار نہیں، شرک سے یگانت ہے، یہ خسارہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور دنیاوی لحاظ سے ہم اس کاروبار کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جس کی شریعت میں رب کائنات نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین نے تجارت جس قسم کی تجارت سے منع فرمایا ہے، ہم ہر اس تجارت کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سود سے منع کیا، سودی کاروبار ہم کرتے ہیں۔ جھوٹ سے منع کیا، ہمارے کاروبار بغیر جھوٹ کے نہیں چلتے۔ چوری سے امام الانبیاء نے منع فرمایا، بغیر چوری کے معاشرہ چل نہیں رہا۔ ڈکیتی سے امام الانبیاء نے منع فرمایا۔ کوئی ہے تو کہہ سکتا ہے کہ اس معاشرے میں ڈکیتی نہیں، زنا سے امام الانبیاء نے منع فرمایا، زنا جاری ہے۔ کون سا ایسا جرم ہے جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو اور آج اس معاشرے میں وہ جرم نہ کیا جاتا ہو؟ دینی لحاظ ہو یا دنیاوی لحاظ ہو، ہر قسم کا خسارہ اس معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے دینی معاشرے کی اصلاح کے لیے، دینی اصلاح کے لیے دینی خساروں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا خسارہ توحید سے عاری ہونا، شرک سے پیار کرنا، شرک سے محبت کرنا، درباروں پر جا کر نظریں نیازیں چڑھانا، چڑھاوے چڑھانا، چادریں چڑھانا، منتیں مانگنا، اولادیں مانگنا، رزق مانگنا، روزی مانگنا، محبت مانگنا، اولاد مانگنا، یہ ہے ہی نہیں ہے۔ پھر کہیں کہ ہم خسارے سے بچ جائیں، نقصان سے بچ جائیں، ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان موبائل نہیں ہے، وہ خسارے سے، وہ گھاٹے سے، وہ نقصان سے محفوظ نہیں ہے۔ محفوظ وہ شخص ہے جس شخص کے سینے میں ایسا ایمان ہے جو ایمان توحید پر مبنی ہے، جس ایمان کی داد 1,24,000 انبیاء نے دی، اور بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ایمان کی فلاح کی ہے، جس شخص کے دل میں، سینے میں وہ ایمان ہے، وہ شخص خسارے سے بچا ہوا ہے۔ وہ شخص گھاٹے سے محفوظ ہے، وہ نجات پا چکا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے، دیکھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے، وہاں سے ان کا گزر ہوا۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سلام عرض کیا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب نہیں دیا، وہ وہاں سے چلے گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہے تھے، ان سے جا کر عرض کی، کیا وجہ ہے مجھے پوچھ کر دیجئے، میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا ہے، ان کی ناراضگی کیا ہے کہ انہوں نے میرے سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، جہاں بیٹھے تھے وہاں پہنچے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ ابھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے گزرے ہیں، انہوں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، کوئی ناراضگی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، عمر نے تو مجھے سلام نہیں کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے سلام کیا، آپ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، سوچ میں تھے، فکر میں تھے، میں نے آپ کو سلام کیا، ابھی گزرا ہوں، سلام بھی کیا ہے، آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے سنا ہی نہیں، آپ نے سلام کیا نہیں، جب آپ نے کیا نہیں، میں نے سنا نہیں، میں آپ کو جواب کیسے دیتا؟ آخرکار بات سمجھ میں آئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہو سکتا ہے آپ نے سلام کیا ہو اور میں نے نہ سنا ہو، آپ سنا ہو کر، انجان ہو کر، میرے علم میں نہیں تھا کہ آپ نے سلام کیا ہے، اسی وجہ سے میں نے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ لیکن وجہ ہے، ایک سبب ہے جس وجہ سے میں نے آپ کا سلام سنا نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے
کہ میں اس سوچ و بچار میں تھا، غور و خوض میں لگا ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام کی تو وفات ہو چکی ہے، اور میں نے آپ سے یہ بات نہیں پوچھی کہ نجات کس چیز میں ہے، نجات کس چیز میں ہے۔ اب اسی سوچ میں ہوں کہ یہ سوال تو نبی علیہ السلام سے میں کر نہیں سکا، اب مجھے پتہ نہیں کہ نجات کس چیز میں ہے، نجات کیسے ملے گی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے جواب دیا، عثمان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پوچھنے سے پہلے میں نے پوچھ لیا تھا، میں نے امام الانبیاء سے پوچھ لیا تھا، اے اللہ کے رسول نجات کس چیز میں ہے، انسان کامیاب کیسے ہوگا، نجات کیسے ملے گی، جنت کیسے ملے گی، جہنم سے چھٹکارا کیسے ملے گا۔ نبی علیہ السلام نے مجھے جواب دیا تھا، اے ابو بکر نجات صرف اسی کلمے میں ہے جو کلمہ میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا، انہوں نے انکار کیا، جو شخص اس کلمے کا اقرار کرے پھر زندگی اسی کلمے کے مطابق گزار لے، وہ شخص نجات پا جائے گا۔ وہ کلمہ کون سا ہے؟ وہ کلمہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، غوث اعظم کوئی نہیں، کھڑی کھوٹی کھڑی کرنے والا کوئی نہیں، کھڑی کھوٹی بنانے والا نہیں، کرنی والا کوئی نہیں ہے، کسی کی اولاد کو مارنے والا نہیں اور کسی کو اولاد دینے والا کوئی نہیں ہے، کوئی کسی کے رزق کا مالک نہیں، روزی کا مالک نہیں، صرف ایک ذات ہے جو رزق کی بھی مالک ہے، روزی کی بھی مالک ہے، داتا بھی ہے، دستگیر بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے، علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ اسی ذات پر ایمان کامل لے آؤ، مضبوط ایمان لے آؤ، اس کلمے کا اقرار کرو جو کلمہ میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا، انہوں نے نہیں پڑھا، اقرار نہیں کیا، مانا نہیں، تسلیم نہیں کیا، حالانکہ دل سے مانتا تھا کہ میرا بھتیجا سچا نبی ہے، اس کی دعوت بھی سچی ہے، اس کا عقیدہ بھی سچا ہے، اللہ نے ہم پر وحی بھی نازل کی ہے، شریعت بھی بھیجی ہے، سچا بھی ہے، لیکن اقرار اس لیے نہیں کیا کہ لوگ کیا کہیں گے، بستی والے کیا کہیں گے، قبیلے والے کیا کہیں گے، یہی کہیں گے کہ یتیم بھتیجے کے دین پر چلا گیا تھا، اس وجہ سے اس کلمے کا اقرار نہیں کیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا جو شخص اس کلمے کو مضبوطی سے تھام لے گا، اقرار کرے گا، زندگی اسی کلمے کے مطابق گزارے گا، وہ شخص نجات پا جائے گا، وہ شخص خسارے سے بچ جائے گا، نقصان سے بچ جائے گا، گھاٹے سے بچ جائے گا، لاس سے بچ جائے گا۔ جو شخص توحید پر کاربند ہو جائے، جو توحید پر کاربند ہو جائے، وہ شخص خسارے سے بچ گیا۔ اپنے ملک پاکستان کا جائزہ لیں، کتنے فیصد لوگ ہیں جو حقیقی توحید پر کاربند ہے؟ پاکستان کا چپا چپا درباروں سے پاک نہیں ہے۔ یہ آپ کا یہ مدینۃ الاولیاء سمدالت ولیوں کا یہ شہر ہے، ہر گلی میں ہر کوچے میں ولی ہی ولی ہیں، درباریں ہی درباریں ہیں، نظر و نیاز جبین نیاز جھکائی جا رہی، اولادیں مانگی جا رہی، رزق مانگا جا رہا، ہر قسم کی آرزویں درباروں کے مجاور اور اس مری ہوئی شخصیت کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ کیا اسی عقیدے کی ترویج محمد رسول اللہ نے کی تھی؟ نہیں، امام الانبیاء تو اس عقیدے کی پروسلائزیشن کے لیے، اس عقیدے کی پریچنگ اور تبلیغ کے لیے، ترویج و اشاعت کے لیے اللہ رب کائنات نے مبعوث کیا، جو عقیدہ اللہ رب کائنات نے 1,24,000 انبیاء کو دیا، بالخصوص امام الانبیاء کو وہی عقیدہ دے کر اس کائنات میں دنیا میں بھیجا کہ انسانیت کی اصلاح کرنی ہے اور ان کو توحید کے راستے پہ چلانا ہے۔ جو توحید کے راستے پہ چلے گا وہ شخص کامیاب ہے، وہ شخص کامران ہے، اور جس نے توحید کو چھوڑا، منہ موڑا، اعراض کیا، پسے پر ڈال دیا، مشرک بنا، شرک کیا، اللہ کے ساتھ
شراکت داری کی، وہ شخص گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ خسارے سے وہی بچے گا جو توحید پر کاربند ہوگا۔ دوسرا خسارہ سنت سے اعراض ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنتوں سے منہ موڑنا ہے، پھر جانا ہے۔ یہ جو سنت ہے مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن عمل اس لیے نہیں کرتے۔ ہمارے ائمہ نے نہیں کیا، ہمارے علماء نے ہمیں کہا ہے کہ نہیں کرنا، ہم نہیں کرتے۔ سنت بھی ہے، شریعت بھی ہے، دین بھی ہے، آپ کا طریقہ بھی ہے، حدیث بھی ہے، باوجود اس کے ہم عمل اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے ائمہ نے یہ کام نہیں کیا، ہمارے علماء نے نہیں کیا، ہمارے فقہاء نے نہیں کیا، ہمارے فلاں بزرگ نے نہیں کیا۔ اللہ رب کائنات نے، ذرا سوچنے کی بات ہے، میرے اور آپ کے لیے قدوہ اور اسوہ اور نمونہ کس ذات کو بنایا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے امت کے لوگوں، میں نے تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو بنایا ہے۔ آپ کے ہر فعل کی پیروی کرنی ہے، آپ کی سنت کو فالو کرنا ہے، آپ کے طریقے کی اتباع کرنی ہے، اور اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ رب کائنات قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہے، وہی کامران ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب کائنات فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی وہی سب سے بڑا کامیاب ہے، وہی کامران ہے۔ اور جس نے امام الانبیاء کی سنت سے اعراض کیا، اللہ نے اس کی بھی وعید سنائی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جس نے رسول اللہ کی اتباع سے اعراض کیا، منہ موڑا، پیچھے ہٹ گیا، آپ کی سنت کو فالو نہ کیا، اللہ فرماتے ہیں وہ جہاں پھرنا چاہتا ہے ہم پھیر دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، پھر جہنم میں جائے گا اور یہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ بات جو سمجھ میں آئی کہ انسان کو دینی خسارے سے بچانے والی دو میجر چیزیں، ایک توحید ہے اور دوسری اتباع سنت ہے۔ جو توحید کو چھوڑے گا وہ بھی خسارے میں ہے، جو اتباع سنت کو چھوڑے گا وہ بھی خسارے میں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا قول سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے السنت کسفینۃ نوح علیہ السلام فمن رکبها فقد نجا ومن لم يرکبها فقد غرق۔ نبی علیہ السلام کی سنت کی حیثیت اور مقام یہ ہے جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی کا مقام تھا، جو شخص اس کشتی میں سوار ہو گیا فقد نجا، اس نے نجات پالی، وہ سیلاب سے، عذاب سے، طوفان سے بچ گیا۔ ومن لم يركبها فقد غرق، اور جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوا، سگا نوح کا بیٹا تھا، رب نے اس کو غرق کر دیا۔ کیا مانا کہ جس نے سنت کو پکڑ لیا، تھام لیا، مضبوطی سے اس پر عمل کرتا رہا، وہ نجات پا جائے گا۔ جو سنت کو چھوڑ دے گا وہ ذلیل ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث من تمسک بسنتی دخل الجنہ، جس شخص نے میری سنت کو مضبوطی سے تھاما وہ شخص جنت میں جائے گا، اور وہی شخص خسارے سے بچے گا، گھاٹے سے بچے گا جس شخص کے عقیدے میں توحید ہوگی اور جس شخص کے عمل میں اتباع سنت ہوگی، وہ شخص خسارے سے بچے گا۔ اللہ رب کائنات مجھے اور آپ جميع ساتھیوں کو خساروں سے، نقصان سے، گھاٹے سے محفوظ رکھے، دنیاوی لحاظ سے خساروں سے محفوظ رکھے، دینی خساروں سے اللہ رب کائنات ہمیں محفوظ و مامنون فرمائے۔ هذا ما عندي والله اعلم بالصواب وما توفيقي الا بالله۔ الحمدللہ